السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ الکہف کے بعد اب جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ مریم۔ تو اس کے شروع کرنے سے پہلے میں اس کا کچھ شان نزول اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم سورہ مکی ہے اور سورہ کہف کے قریب کے زمانے کی ہے۔ مکہ میں جب قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے ستا چکے اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے 9 مسلموں کو پکڑا، ہر طرح سے ستایا، قید کیا، بھوک پیاس کی تکلیفیں دیں، جسمانی اذیتیں دیں اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ دیں، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ اور خاص طور پر جو غلام تھے اس معاشرے میں، مثلاً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر، حضرت عمار، ام عبیس، ابن زبیر کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا تھا۔ ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا، تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں گھنٹوں تڑپایا جاتا کہ سانس نہ آئے۔ حضرت حباب بن حرب کی روایت ہے کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا تو میں نے اس سے اجرت دینے کو کہا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری اجرت نہ دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو انکار نہ کر دے۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کر رہے تھے ان کو بھی طرح طرح سے ستاتے اور برباد کرنے کی کوششیں کرتے، اور جو عزت رکھتے تھے ان کو ذلیل کیا گیا۔ حضرت حباب بن عرد کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان جو لوگ تھے ان پر زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھی، ان کے سروں پر رکھ کر آرے سے چیر دیا جاتا اور 2 ٹکڑے کر کے استغفر اللہ پھینک دیا جاتا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یقین جانو اللہ اپنے دین کا کام پورا کر کے رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا، اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ تو بہرحال جب یہ حالات ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو 5 نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تمہاری اس کی کوئی صورت پیدا کر دے تو تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو۔ لہٰذا اس حکم کے آنے پر 11 مردوں اور 4 عورتوں نے مکہ والوں کا پیچھا کیا، لیکن وہ بچ گئے۔ چند مہینوں کے اندر کچھ اور لوگ 83 مرد اور 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 40 لوگ رہ گئے۔ اس ہجرت سے مکہ میں گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ چھوٹے بڑے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جن کے گھروں میں سے کوئی شخص نکل نہ گیا ہو۔ کسی کا بیٹا، بھائی، داماد، بہن، بیٹی، ابو جہل کے بھائی مسلم بن ہشام، چچا زاد ابن حذیفہ عیاش ابن ابی ربیعہ چچا، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند کے سگے بھائی ابو حذیفہ، عمر کی بیٹی سہلہ، اسی طرح بڑے بڑے سرداروں کے رشتہ دار بھی ہجرت کر چکے تھے۔ یہ چیز ان کے لیے ایک بڑی ہی پریشانی کا سبب تھی، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، اس لیے ایک گروہ ان کی خبرگیری کرنے کے لیے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہجرت کرنے والے مسلمان نجاشی سے پناہ لے چکے تھے۔ جب قریش کا وفد نجاشی کے دربار میں گیا اور ان کے بارے میں
کہا گیا کہ یہ ہماری قوم کے کچھ سر پھرے اور باغی لوگ ہیں، لہٰذا ان کو واپس لوٹایا جائے۔ اس موقع پر نجاشی بادشاہ نے، کیونکہ وہ عادل بادشاہ تھا نا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے۔ نجاشی کا پیغام ملا کہ سب لوگ اس کے دربار میں حاضر و مہاجرین اکٹھے ہوئے، باہم مشورہ ہوا کہ کیا کہنا ہے۔ سب نے اتفاق کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے سچ سچ بتائیں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے۔ نجاشی نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی اور دین میں داخل ہوئے۔ اس سے مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طیار طالب نے تقریر کی، جس میں پہلے عرب کی جاہلیت، دینی، معاشرتی، معاشی حالت اور خرابیوں کو بیان کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پیش کیں اور اپنا کلام کا اختتام اس بات پر کیا کہ ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ ہمیں یا ہم پر یہاں پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی بادشاہ نے یہ تقریر سن کر کہا کہ ذرا مجھ کو وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کی طرف سے تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر یعنی اترا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار نے جواب میں سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا پڑھ کر، جو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ تو جب حضرت جعفر نے اپنا کلام ختم کیا تو نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم میں تم کو ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا تو دیکھتے ہیں کہ ان آیات کو جنہوں نے نجاشی کا دل پگھلا دیا تھا، اور یہ آیات دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط فہمیاں پیدا ہونے کا ازالہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ اس کا شان نزول سمجھیں یا سیاق و سباق اس سورہ مریم کا، تو اگلے نشست میں ہم اس کی آیات کو دیکھیں گے۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔